اسی طرح گھوم رہا ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ جس طرح میں دن کو رات میں، رات کو دن میں، سردی کو گرمی میں، گرمی کو سردی میں بدلتا ہوں، انسانوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میرے قبضے میں ہیں، میں ان کو بھی بدلتا ہوں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ جو توحید والے ہیں، جو عقل والے ہیں، یا شعور والے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ ان کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن کے آنے اور جانے میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اس میں غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آج لوگ کہتے ہیں زمانہ برا ہے، زمانہ گندا ہے، جانتے نہیں بیچارے، کیونکہ شعور اور عقل اور سمجھ سے ناآشنا اور محروم ہیں۔ وقالو، کہتے ہیں یہلکنا الدہر، زمانے نے ہم کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسب بنی آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی دیتا ہے، یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وَيَسُبُّ الدَّهْرَ، اور زمانے کو گالی دیتا ہے، اَنَا اللیل اَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں ہی تو دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہوں، دنوں کو ہفتوں میں، ہفتوں کو مہینوں میں، اور مہینوں کو سالوں میں بدلنے والا میں ہوں۔ جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ مجھے رب ذوالجلال کو گالی دیتا ہے کوئی سمجھنے والا اس بات کو؟ لیکن ہمارا شعور، ہماری عقل، ہم سوشلزم کے اتنے قائل ہو چکے ہیں کہ یقین کیجئے اکثر لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے زمانے کو برا مت کہے، برے ہم ہیں جو زمانے کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ زمانہ ہے اور وقت کا مالک وہی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، انسانوں کی، ابن آدم کی، ان کے قلوب، ان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے، رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ ان انگلیوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، ان کو بدلتا ہے، دلوں کو کبھی ہدایت کی طرف، کبھی گمراہی کی طرف۔ تبھی تو اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ کی یاد میں مساجد کو آباد کرتے ہیں، وقت سے پہلے وقت کی قدر کرتے ہیں کہ کہیں وہ وقت آ جائے پھر نہ تو زندگی دوبارہ ملنی ہے، نہ اللہ نے پلٹانا ہے، اور پھر جب مجرم، ظالم، نافرمان، فاسق و فاجر، مشرکین، فاسقین، کافر دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں، ربنا اخرجنا، ہم یسترخون فیہا، چلائیں گے، چیخیں گے، رب کریم ہم اس آگ سے نکال دے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، ہمیں دوزخ کی آگ سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو زمانے کو برا جانتے تھے، جو زمانے کی قدر نہیں کرتے تھے، جو وقت کی نعمت اور دولت کو پہچانتے نہیں تھے، آج کہتے ہیں دوزخ کی آگ سے نکال دو۔ جب وقت تھا کہا جاتا تھا رب کو مانو، اللہ کو مانو، خالق مالک ہے، سجدہ کر لو، کہتے تھے دیکھی جائے گی، اب جب دیکھی گئی ہے اب کہتے ہیں آگ سے نکال دو۔
ہم کننا نعمل غیر الذی کننا نعمل، ہم وہ عمل کریں گے جو دنیا میں نہیں کرتے تھے۔ بات میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں میرے مومن بندے جو مسجدوں کو آباد کرتے صبح و شام، ان کی تجارت، ان کا بزنس، ان کی سودا کری، ان کی خرید و فروخت، کاروبار، ان کو اللہ کی یاد سے، نماز کی پابندی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کو غافل نہیں کر سکتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل جو ہے الٹ پلٹ اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ فرماتے ہیں اللہ دنوں کو پلٹتا ہے۔ یہ دن، یہ مہینے، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے۔ سالوں کو آنے کی خوشی اس کو نہیں ہوتی جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وہ تو عقل کا اندھا نشے کی اندر ہے۔ خوشی اس کو ہوتی ہے جس شخص کو رات کو تہجد کی عادت ہو، دن کو روزے کی ہو۔ تاریخ گواہ محدثین فرمایا کرتے سردیوں آ گئیں مومنوں، راتیں تمہارے قیام کے لیے اور دن تمہارے روزے کے لیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال گزر گئی، عمل نہیں کیا، توبہ نہیں کی، آخرت کی تیاری نہیں کی، قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ 50 سے 60 سال عمر بیت گئی اور پھر بھی اس نے وقت کی قدر نہیں کی، تو اس کے پاس قیامت کے دن کوئی بھی عذر نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہے اللہ میں تو بیزی تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نوجوانوں بھئی نماز کے لیے وقت، بھئی وہ سونا ہوتا ہے، اچھا فجر کی نماز کا کہہ دو تو نوجوان کہتے ہیں میں اکیڈمی ہوتا ہوں۔ جواب دیکھیں کیسا دیتے ہیں اکثر، بھئی آپ فجر کے وقت بھی اکیڈمی ہوتی ہے، اکیڈمی سے آتی ہے موبائل پہ لگ گئے، زندگی بیت گئی، جوانی گزر گئی اور جوانی کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا، ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی، کہتا ہے وقت بڑا ہے۔ بوڑھوں کو دیکھو تو چشمہ لگا کر تاش کھیل رہے ہیں، یا وہ جناب ٹی وی لان کے اندر بیٹھے وہ دنیا کے فلموں اور ڈراموں کے مزے لے رہے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ وقت، یہ دنیا کی زندگی میں چند سانسیں یہ بڑی قیمتی ہیں۔ آخری جملے ہیں، دنیا کی ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی نہیں بلکہ دنیا دار العمل ہے، اس کی تھوڑی سی زندگی بڑی قیمتی ہے، آخرت کے لاکھوں کروڑوں سالوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس وقت اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے، جہاد کیا جائے، دعوت کا کام کیا جائے، تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ آنے والا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتا ہے، سوال کرتا ہے، اب نے جواب دیا، واپس جانے لگتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، ابھی کلمہ پڑھا، آپ نے اس کو عقیدہ بتلایا، نماز بتائی اور اعمال 5 ارکان سکھائے، گھوڑے سے گرا اور فوراً ہی بیچارہ فوت ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اس شخص کو لیتے ہیں گود میں اور اس کے چہرے سے غبار صاف کرتے ہیں، فرمایا عمل تو اس نے بہت کم کیا ہے لیکن آخرت میں اجر پا گیا ہے۔ بڑی قیمتی زندگی ہے لیکن بڑی ضائع کر رہے ہیں، ہم وقت کو بڑا ضائع کر رہے ہیں۔ یہ قیمتی وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب پچھتاتے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ آج وقت کی قدر نہیں کریں گے، کل وقت ہماری قدر کبھی نہیں کرے گا۔ حضرت انسان کو رب کی یہ آیت پکار کے کہتی ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، محنت و مشقت سے روزی کو کماتے ہوئے بیٹوں کی فکر میں، ان کے اچھے فیوچر کے لیے، ان
کے اچھے مکان کوٹھی کے لیے، ان کی اچھی منزل مراد کے لیے تو کتنی محنتیں کرتا ہے. انک کادح الی ربک کدحا، لیکن تو جانتا نہیں بلا شبہ تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. وملاقی، تو اس سے ملنے والا ہے. پھر اللہ کہیں گے کیا لے کے آئے؟ حدیث میں آتا ہے ابن آدم بکری کے بچے کی طرح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کو پوچھا جائے گا تو کہے گا میں مال جمع کرتا رہا. اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے. تو سالوں کی قدر ان کو ہوتی ہے جو وقت سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو یہ وقت کی رفتار نہیں رکتی. رات ہے، وقت گزر رہا ہے، انسان سویا ہے، وقت گزر رہا ہے. سمندر کے پانی کو دیکھے، وہ پہاڑوں سے نکلتا ہے، دریا میں گرتا ہے، اور دریا کا پانی ٹھہرتا نہیں، وہ سمندر کے پانی میں جا کے رکتا ہے. یہ انسان کی زندگی کا حال ہے. اس کا وقت گزر رہا ہے تو کتنا جی لے گا؟ 100 برس جی لے گا، آخر تو مرنا ہی ہے نا. اللہ رب العزت آخرت کی تو تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے زمانہ وقت یہ قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے ایام پہ غور کرنا ہوگا کہ کہیں ہماری زندگی کے سانس کہیں غلط کاموں میں تو نہیں گزر رہے ہیں. ہم اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے، جھکنے والے، توبہ کرنے والے بن جائیں، اور ہماری قبر قیامت وہ انشاءاللہ اچھی بن جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں تقوی پرہیزگاری کا لباس پہنا دے. اللہ اعمال صالحہ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب کریم ہمارا خاتمہ اسلام ایمان کے کرنا، ہماری موت ہمارے کلمے کے ساتھ مشروط ہو جائے، اور جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو ہمارا شمار صالحین کے اندر کرنا. وما علیہ الا البلاغ.